ناپسند فرما رہا ہے، تو پھر آپ کو اگر قرآن پر آپ کا یقین اور ایمان ہے تو اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اب اس وقت جو وجہ توجہ میری ادھر گئی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ٹی وی پر خبر آ جاتی ہے یا کاروبار کے لحاظ سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کی خبر کے ساتھ ہوتا ہے کہ جی اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے درخواست دی ہے اور IMF نے 7 ارب روپیہ کچھ عرصے میں دینے کی حامی بڑھ لی ہے 7 سالوں میں، یعنی ایک سال کا 1 ارب اور کچھ کروڑ ڈالر فلانا دینا۔ مقصد یہ ہے، میں کسی وقت سوچتا ہوں کہ یہ تو بڑی مجبوری ہوتی ہے۔ ہر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے کوشش کی ہے لیکن ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اس لیے ہم مجبوری کے تحت لے رہے ہیں۔ سوری، ویری سوری۔ بلکہ معاملہ تو یہاں تک ہے کہ اب ہم سود جو پچھلا ہے، جو آلریڈی ہم لے چکے ہیں قرضہ اور اس پر سود ڈیو ہو گیا ہے، وہ سود ادا کرنے کے لیے ہمیں اور زیادہ رقم درکار ہوتی ہے جو مزید سود پر ہم لیتے ہیں۔ مجبوری ہے، کیا کیا جائے؟ یا تو ہم لیں ہی نہ قرض لانا ہے۔ ہماری تو حالت خاصی خراب ہے مالی حالت۔ یہ پچھلی دفعہ بھی بڑا اس پر لہدے ہوئی کہ ڈیفالٹ کر جائے گا ملک، ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے کہ بندے ادا نہیں کر سکتے۔ پاکستان آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، اور سود پر سود دینے کے لیے اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ حکومتیں لیتی ہیں اور لینے پڑتے ہیں اور سارے لیتے رہیں۔ میں ویسے کبھی صبح سیر پہ بیٹھے ہوتے ہیں جناب باغ میں، تو وہ چاروں طرف دوست بیٹھے ہوتے بینچز میں، 4 بینچز میں 4 5 بندے چاروں طرف بیٹھے ہوتے۔ تو میری عادت ہے پوچھتا کہ جی اچھا جی تسی دسو نمبر 1 صاحب تسی قرضہ لیا ہے، نمبر 2 نمبر 3، سارا چاروں طرف سے سب سے پوچھتے، کوئی حامی نہیں بنتا تھا کہ جی میں نے قرض لیا، نہ جی میں تو بہت ہی کوئی نہیں لیا۔ تو پھر یہ جو اتنے ارب روپیہ، اتنے کھرب اور اتنے یہ اور اتنے وہ، محاورتاً کہہ رہا ہوں، یہ کون لے گیا ہے؟ گورنمنٹ نے لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ لوگوں کے لیے لیا ہے، منصوبہ جات کے لیے لیا ہے، لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے لیا ہے، پچھلے سود کی ادائیگی کے لیے لیا ہے۔ تو وہ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے کہ یہ اسی پہ سود نہیں لیا، وہ اسی کو اپنا ذمہ داری سمجھتے ہیں جو انہوں نے اپنی ذاتی طور پہ لیا ہے کہ جی میں نے تو نہیں لیا ورنہ میری بھی کوئی چیز گروی ہوتی۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ گورنمنٹیں بھی، حکومتیں بھی چیزیں گروی رکھتی ہیں۔ ہمارا تو صرف اتنا سا سلسلہ ہے، میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے، محاورہ ہے کہ پاؤں کو چادر کے مطابق پھیلاؤ۔ جتنی آپ کی آمدنی ہے
اس کے اندر رہو، خرچ کرو۔ فارسی کا بھی ایک مثال ہے ایک مثال ہے کہ دانش مند وہ ہے جو رینی ڈے کے لیے خراب حالات کو فیس کرنے کے لیے کچھ پس اندازی کرے، کچھ بچائے ضرور۔ اب لوگ، میں جب یہ کہتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں اسی 97 گھنٹہ بچائیے، وہ بچے کی وہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ اخراجات اینے زیادہ نے، مہنگائی اینی زیادہ باؤ جی کہ اسی طرح پوری نہیں پہنتی، تو بچت کتوں ہو گئے۔ اور یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ مہنگائی تو پوچھ کر نہیں آتی۔ جو لوگ ریٹ بڑھاتے ہیں چیزوں کے، خاص کر اشیاء ضروریہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بندے اس دور سے گزرے ہیں کہ پریشانی ہو، پیسے ہے نہیں اور ضرورت بڑی سخت ہے، پریشانی ہو رہی ہے، پیسے ہیں نہیں، قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، تو قرضہ دینے والا بھی وہ آسمانوں والے بھاؤ بولتا ہے کہ جی 100 نال 20 روپیے لواں گا مہینے۔ ایسے ظالم لوگ بھی ہیں، وہ 5 مہینے میں تو اصل در کے برابر ہو گیا، باقی کا کیا کریں گے جب نہیں دے سکیں گے۔ یہ ہندو، جب یہ پاکستان بننا تھا نا، تو جو پاکستان کے حق میں کئی بندے تقاریر کر دے، ان میں میرے جیسے یہ بات بھی کرتے تھے کہ جی تھوڑی سی زمین ہے، وہ کسی ہندو مہاجر جو سود خور ہے اس کے گروی رکھ دی، اور وہ قرض تو اتر نہیں سکتا کہ ساری غلط قسم کے رواجات پڑے ہیں کہ پیسے ضائع کرتے ہیں شادیوں پہ، بیجا اسراف ہے، بلا وجہ خرچ کرتے ہیں اور اس کا ادھار اتار نہیں سکتے، وہ گروی رکھا ہوا، آخر وہ خود ہی خرید لیتا ہے بندہ کہ اچھا جی اینے پیسے اور لے لو، یا لکھ دو پاپا جی، اے لکھ دو میرے نام زمین۔ یہ بہت سارے ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں تو تیلی دے کے تسی حویلی لگا لی ہے۔ بہت سارے بندے جڑے امیر ہوئے ہو، اے حویلیاں تے جائیداداں اے اس طرح ہی خریدیاں نے، ہندو چھڑ گئے، پچھوں زورور لوگاں نے قبضے کر لے یا الاٹمنٹاں غلط لگوا لیں۔ انہاں مسلمان بیچارے تے ہیں نہیں سن، ہے تے ہن پاکستان بنیا تے مسلماناں دی حالت ٹھیک ہوئی ہے۔ میں کسے لیا نا یار جنہ لوگاں نے ہندوؤں دے ویلے دا ویکھیا ہے سسٹم، انہوں نے پوچھو آزادی دی کی قدر ہے۔ یہ انہوں نے منڈے چتونگڑے آ گئے نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں کی سلسلہ، وہ بودے واہ کے لگے پھرتے نے، بندے نے تے زنانیاں بنن دا شوق ہے تے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مطلب ہے کہ قرض ایک لعنت ہے، اور قرض تو بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہر جگہ ایک انڈیویجول تو لے کے تے وڈے نیشنل لیول تک بھی یہ مقولہ لگتا ہے اور اپلیکیبل ہے کہ جی کوشش کرو جنی آمدنی ہو دے اندر رہو، تے قرض چکن تو گریز کرو، گزارا کر لو، پریشان ہو لو، لیکن سود تے پیسے نہ پڑو گے تو خرابی ہوئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔